بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بڑے بزرگ تھے۔ ان کے پاس اکثر ایک آدمی آتا تھا جو کہ بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس شخص کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ سے سچے دل سے رجوع کر، وہ تمہاری بیٹی کو بھی ٹھیک کر دے گا اور تمہاری مشکلات بھی دور کر دے گا۔ وہ آدمی یہی جواب دیتا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، میری ایک ہی تو بیٹی ہے، دولت لے کے کہاں جاؤں گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اسے نصیحت کرتے وہ یہی کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں توبہ کر لوں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح صبح وہ آدمی توبہ کرنے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی آج 15 سال کا نوجوان مجھے توبہ کرا گیا۔ حضرت حبیب اجمی کہنے لگے، وہ کیسے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت جی کل میں منڈی گیا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا، تو بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، اس کے علاوہ اور بھی سامان تھا، خود اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک پر مزدور بیٹھے تھے، ان میں 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا، اس کے چہرے پر بڑی روشنی تھی۔ میں نے کہا، بیٹے مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا، مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اللہ کو منظور ہو تو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، یہ سامان ہے، فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا مزدوری لوگے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، 3 دینار لوں گا۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ راستے میں ظہر کا وقت ہوا تو کہنے لگا، چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں؟ میں ایک بدکار آدمی تھا جس نے کبھی رب کے حضور سجدہ نہیں کیا تھا، مجھے اس کے بعد بات کچھ اچھی نہ لگی، پھر مجبوراً اس کو اجازت دے دی۔ وہ نوجوان سامان رکھ کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب باقی لوگ نماز پڑھ کر کافی دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا، آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگا، نفل چھوڑ کے آیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھ لے کہ میں کام چور ہوں۔ اس کی یہ بات میرے دل پر لگی اور مجھے اس نوجوان پر ترس آنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اس نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ نوجوان بڑا نیک ہے، نمازی ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو سارے راستے کی بات بتائی تو وہ بہت متاثر ہوئی، کہنے لگی، کھانا پک گیا ہے، اس سے کہے کھانا کھا لے۔ میں باہر نکل آیا، اس کو 3 دینار دیے اور کہا، بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا، بتائیے۔ میں نے کہا، کھانا پک گیا ہے، کھانا کھا لو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا کہ رمضان بھی نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جا کر مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں لالچ نہیں کرتا، پھر قرآن پاک پڑھتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ افطار میرے پاس کرو، تو وہ مان گیا۔ افطار کا وقت ہوا تو اس سے افطاری کرائی، اس کا گھر دور تھا تو میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہ وہیں سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ کوئی حبیب، کوئی طبیب، کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی معذور تھی، کوئی اس کا علاج نہ کر پایا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت مایوس اور پریشان تھے۔ ہم میاں بیوی معمول کی طرح بیٹی کو کھانا کھلانے اس کے کمرے میں گئے، اس سے باتیں کی اور نوجوان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ساری باتیں ہماری بیٹی سن رہی تھی۔ بیٹی کو کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔
ہم حیران ہوئے کہ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور وہ نوجوان بیٹھک میں سو رہا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھا کہ اس وقت دروازے پر کون ہے۔ میری بیٹی کی آواز آئی تو میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہ بیٹی جس کی معذوری کو 20 سال ہو چکے تھے، جس کو کبھی چلتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور کہنے لگی، الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہیں۔ ہم دونوں رونے لگے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے۔ پھر پوچھا، بیٹی یہ سب کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، جب آپ دونوں باتیں کر رہے تھے ایک نوجوان آیا ہے تو میں نے دل سے دعا کی کہ اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے فضل کر دیا اور مجھے شفا دے دی۔ ہم دوڑ کے اس نوجوان کے کمرے میں گئے تو وہ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ وہ نوجوان ایک خط چھوڑ گیا تھا جس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی معذور بیٹی کا علم ہوا تو میں نے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار ان کی بیٹی کو تندرستی عطا فرما اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہوگی ہے تم میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا اور آپ کے اوپر بھی فضل کیا ہے۔ میں نے اسی وقت سچے دل سے اللہ سے توبہ کی اور رب کے حضور سجدے میں گر گیا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔